السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے سوال کیا کہ ایک لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، میل جول رکھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، سلام کرتے وقت، ملاقات کرتے وقت، بات چیت کرتے وقت یا میٹنگ کرتے وقت آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، کوئی غلط نہیں ہوتی۔ تو یہاں بات صرف نیت کی نہیں ہے۔ دیکھیں، نیت کے ساتھ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ فجر کی جو فرض ہیں، فجر کے 2 فرض کی جگہ بندہ اچھی نیت کے ساتھ 4 فرض پڑھ لے کہ بھئی میری نیت اچھی ہے، 2 کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہوں، زیادہ ثواب ہوگا، تو کیا یہ نیت چلے گی؟ بالکل قطعاً نہیں چلے گی۔ نیت کے ساتھ وہ عمل بھی دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا کہ نہیں۔ تو یہاں پہ صرف نیت کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، تشریف لائے، حضرت عائشہ تشریف فرما تھی۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ وہ نابینا ہیں، تو آپ وہیں بیٹھی رہیں۔ جب وہ صحابی رسول حضور سے بات چیت کر کے واپس تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ آپ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تھے، آپ تشریف نہیں لے گئی، تو وہ تو غیر محرم ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ تو اندھے ہیں، وہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے میں ہٹی نہیں ہوں۔ انہوں نے کون سا مجھے دیکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ اندھے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، تم نے تو دیکھا ہے نا۔ مطلب یہاں پہ فقط دیکھنے کے اوپر بھی پابندی ہے، غیر محرم کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں اور پسند کی شادی بھی کر سکتے ہیں، لڑکی سے بھی پابندی نہیں ہے اور لڑکے پر بھی پابندی نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، تاکہ ظاہر زندگی بیتانی ہے، ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس پسند کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوگا کہ پارکوں میں جا کے گھومیں، ٹائم سپینڈ کریں، آپس میں گفت و شنید ہو، پیکیجز لگے ہوئے ہوں، اس اعتبار سے بات وغیرہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک کے حکم کے تحت یہ جہنمی کام ہوگا، حرام اور کبیرہ گناہ کا کام ہوگا۔ تو لہذا اپنے آپ کو بے پردہ ہونے سے بچائیے اور اس طرح کے کاموں سے بچ کے رہیے۔ اکثر اوقات دنیاوی طور پہ بھی اس پہ خرابی پیدا ہو جاتی ہیں، شرعی خرابی تو ہے ہی، لیکن دنیاوی طور پہ بھی خرابیاں یہاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ہے وہ بے غیرتی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو آپس میں میل جول رکھتے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے، پھر انہی کی نیتیں بری ہوتی ہیں، 2 منٹ نہیں لگتے۔ ظاہر اب کسی کو اپنی نیت پہ اعتماد تو نہیں ہے، کوئی قسم اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ میری نیت اچھی رہے گی، اچھی ہے، چلو 2 منٹ کے لیے اگر مان بھی لیا جائے تو اچھی ہے، تو آگے بھی اگلے چوتھے منٹ میں بھی اچھی رہے گی، یہ تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ شیطان تو ظاہر 24 گھنٹے ساتھ ہے، ولہذا شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ کے رہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ساتھ چلیے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اکثر و بیشتر وہ رشتے قائم ہی نہیں ہوتے جو پہلے سے گفت و شنید کے سلسلے قائم کرتے ہوں اور میل ملاقات رکھتے ہوں، پھر وہ ظاہر ہے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکاح کی رسم کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ نکاح ایک اسلامی طریقہ کار ہے، اور باقی زنا سے بچنے کی، زنا صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ فعلی طور پہ اور عملی طور پہ کچھ کرے فزیکلی، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے زنا۔ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ اگر آپ نے غیر محرم کو دیکھا لذت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، یہ نکاح، یہ جو ہے وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کا زنا حضور نے فرمایا، پاؤں کا زنا، غلط طرف چل کے گئے، غلط خیال کیا۔ لہذا اپنے خیالات، اپنے سوچوں، اپنی نگاہوں، اپنی گفتگو اور اپنے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔